شادی. ہاں بعض گھرانوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ باپ نے یہ کہہ دیا کہ صاحب بس یہاں رشتہ ہوگا، ماں نے یہ کہہ دیا بس یہاں رشتہ ہوگا. اب وہ لڑکے کی مرضی ہو یا نہ ہو، لڑکی کی مرضی ہو یا نہ ہو، شریعت کا حکم یہ ہے لڑکے اور لڑکی کی مرضی معلوم کرو. اچھا چونکہ ماں باپ کی زندگی میں خود دین نہیں ہوتا تو پھر اب بچوں کا دین انہیں سمجھ میں نہیں آتا. ماحول کی وجہ سے، اچھے لوگوں کے درمیان بیٹھنے کی وجہ سے بچوں کی زندگی میں دین آ گیا اور ماں باپ کی زندگی میں دین نہیں آیا، تو اب ماں باپ کو بچوں کا دین سمجھ میں نہیں آتا. دسیوں واقعات. لڑکا یہ کہہ رہا ہے کہ جی شادی سنت طریقے پر کریں گے، لڑکا یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم اپنے بہو کو بیوی کو پردہ کرائیں گے، تو ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ ملا بننے کو خالی تم ہی رہ گئے ہو، سارے ملا مر گئے اور ابھی سے کیا ضرورت ہے ملا بننے کی؟ اور تم جیسے بن جاؤ گے تو تم سے کوئی شادی نہیں کرے گا، تمہیں کوئی لڑکی نہیں دے گا. یہ ماں باپ کہتے ہیں. تو اب اس لڑکے کے لیے یا اس لڑکی کے لیے دین پر چلنا کتنا مشکل. ایک گھرانے میں اللہ نے بچی کی زندگی میں دین دیا، بہت نیک بچی. ماں باپ نے اس کی شادی پیسے کی بنیاد پر کر دی. وہ لڑکی رخصت ہو کر چلی گئی. اب وہ لڑکا تو بہت دنیا میں مگن، دنیا کی محبت، دنیا 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 دنیا. اور یہ لڑکی بڑی سنت کی پابند. کتنی مرتبہ اس کے میرے پاس فون آئے، اس کے میرے پاس میسیجز آئے، ہچکیوں سے روتی تھی وہ مجھے فون کر. وہ مجھے چچا کہتی تھی کہ چاچا مجھے اتنا ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے گھر میں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. میں اتنا سمجھاتی ہوں، میں اتنا کہتی ہوں، ان کو کسی کو اللہ کا ڈر نہیں، ان کو کسی کو نماز کی فکر نہیں، سب پڑے سوتے رہتے ہیں، ان کو کسی کو حلال حرام کی فکر نہیں. چچا جان میری تو زندگی دوبھر ہو گئی ہے، مجھے سانس لینے میں گھٹن محسوس ہوتی. تو جب ماں باپ کو اولاد کا دین سمجھ میں نہیں آتا ہے اور وہ اولاد کو دنیا مال کی بنیاد پر اور جرگے کی بنیاد پر اور خاندان کی بنیاد پر اپنی اولاد کو جھونک دیتے ہیں تو ان کی زندگی اجیرت ہو جاتی. اب یا تو دو راستے ہوں گے، یا تو وہ گھٹ گھٹ کر مر جائے گی اور یا پھر وہ اپنے دین کا سودا کر لے گی. اور خدا کی قسم اگر میری تمہاری ان غفلتوں کے نتیجے میں وہ اولاد جس کو اللہ نے دین دے دیا تھا وہ اپنے دین کا سودا کرنے پر مجبور ہو گئی تو کل قیامت کے میدان میں اور تم پکڑے جائیں. جس کو ہم سوچتے نہیں ہیں. اور بالکل یہی حال لڑکوں میں ہے کہ لڑکا دیندار ہے، لڑکا سنت شریعت کا پابند ہے، لڑکے کی زندگی میں اللہ نے تقویٰ اور توکل دے دیا ہے اور وہ اللہ سے تعلق رکھنے والا ہے. اور اب اس کی شادی کا مرحلہ آیا اور وہ شادی کے لیے بتا بھی رہا ہے، کہہ بھی رہا ہے، لیکن ہماری نگاہ میں وہ پیسہ ہے اور خاندان ہے اور حسن و جمال ہے اور اس بنیاد پر ہم نے اس لڑکے کو وہاں جھونک دیا. اب نتیجتاً دو ہی راستے ہوں گے، یا تو اس لڑکے کی زندگی ضیق ہو جائے گی اور وہ اپنی زندگی رو رو کر گزارے گا اور اسی زندگی میں سسک کر وہ مر جائے گا، اور یا پھر وہ اپنے دین سے سودا کر لے گا. اس لیے بنیادی طور پر سب سے پہلی بات یہ، میں ماں باپ ہوں، میری ذمہ داری ہے میں خود پہلے دین کو سمجھوں. ماں ہے، ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود دین کو سمجھے، پھر اپنے اولاد کے مزاج کو سمجھنا، لڑکے کے مزاج کو سمجھنا، لڑکی کے مزاج کو سمجھنا، اور اس بنیاد پر ان کے مزاج کی رعایت رکھتے ہوئے، ان کی طبیعتوں کی رعایت رکھتے ہوئے رشتے قائم کرنا. رشتہ ڈنڈے کی زور پر قائم نہیں ہوتا ہے. نہیں بس میں نے کہہ دیا یہاں ہوگی شادی. ہاں بعض گھرانوں میں یہ بھی ہوتا ہے
کہ باپ نے یہ کہہ دیا کہ صاحب بس یہاں رشتہ ہوگا، ماں نے یہ کہہ دیا بس یہاں رشتہ ہوگا، اب وہ لڑکے کی مرضی ہو یا نہ ہو، لڑکی کی مرضی ہو یا نہ ہو، شریعت کا حکم یہ ہے لڑکے اور لڑکی کی مرضی معلوم کرو۔ تم جہاں رشتہ کر رہے ہو اس کے فوائد، اس کی اچھائیاں، اس کی خوبیاں اس کو بتاؤ، پھر اس سے پوچھو کہ تمہاری مرضی کیا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو، تم مناسب سمجھتے ہو ہم آگے بات بڑھائیں، نہیں تو ٹھیک ہے، اللہ نے جہاں لکھا ہوگا وہاں ہوگا۔ ہمارے یہاں افراط و تفریط ہو گئی ہے، یا تو ہم اتنے سخت ہو گئے کہ ہم لڑکا اور لڑکی سے پوچھنا گناہ سمجھنے لگے، لڑکے اور لڑکی کی مرضی معلوم کرنا ہمیں عیب لگنے لگا ہے، عار سمجھتے ہیں۔ باصافہ لڑکی سے پوچھا جائے گا، باصافہ ہم لڑکے سے پوچھ کے رشتہ کریں گے، پھر ہم باپ کس بات کے، پھر ہم بڑے کس بات کے۔ ایک طرف تو یہ رخ ہے، اور ایک طرف بیٹا تم آزاد ہو جہاں چاہے کر لو، اور بیٹی تم آزاد ہو جہاں چاہے کر لو۔ اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اب تو حالات یہ آ گئے ہیں کہ باپ اپنی بیٹیوں سے یہ کہتا ہے کہ بیٹا کہیں تلاش کر لو اور چلی جاؤ تاکہ شادی کے خرچے اور اخراجات سے میں بچ جاؤں۔ یہ میں ویسی لفاظی نہیں کر رہا ہوں، یہ لفاظی نہیں ہے، میرے کانوں نے سنی ہے یہ باتیں۔ اب اس کی وجہ دنیا بھر کی رسومات ہیں، دنیا بھر کی خرافات ہیں، اور وہ ماں باپ کی غربت ہے، ان کی تنگ دستی ہے جس سے وہ عاجز و پریشان ہوتے ہیں کہ 4 بیٹیاں ہیں، کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، میں ان بیٹیوں کی شادی کہاں کروں گا کیونکہ ان بیٹیوں کو بغیر ساز و سامان کے کوئی لے نہیں جائے گا، میں سامان کہاں سے لاؤں گا، میں کیا کروں گا۔ آخر وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، تم ایسے کر لو تو کم سے کم ہماری جان بچ جائے، جس کے نتیجے میں پھر وہ کسی کافر کے ساتھ چلی جائے، اور پھر وہ کسی اور کے ساتھ چلی جائے، اور کسی اور کے ساتھ چلی جائے۔ دنیا میں اس کی روزانہ کی مثالیں موجود ہیں، اور پھر ہم بھی ہو یہ گیا ہے کہ پورا معاشرہ اس بے حیائی پر اتر آیا ہے کہ ٹھیک ہے، مہینے 2 مہینے، سال 2 سال کے بعد پھر کون یاد رکھتا ہے، سب بھول جائیں گے اور پھر سب ٹھیک، ختم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیز و بزرگوں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو دین دیا ہے نا، وہ خالی نماز والا نہیں دیا ہے، خالی داڑھی ٹوپی والا نہیں دیا ہے، خالی برقع پہن لینے والا دین نہیں دیا ہے، ہم کو دین کا ایک مکمل نظام دیا ہے کہ اس ساری چیزوں کو سوچ کر کے قدم اٹھاؤ۔ کیسے اٹھاؤ یہ اللہ کے نبی نے بتا دیا۔ دین کا حال دیکھو، جہاں جاؤ پہلے دین کا حال دیکھو کہ دین کا حال کیا، نمازوں کا حال، سنتوں کا حال، صلہ رحمی کا حال، اخلاق کا حال، معاملات کا حال، بول چال کا حال، غصہ گرمی کا حال، یہ سب چیزیں ہیں۔ اب آج کل کے زمانے میں ہم ان سب چیزوں کو دیکھنا بھول گئے۔ کوٹھی دیکھو، نزدیک پہنچے انہیں، کوٹھی دیکھو، کوٹھی کیسی ہے، گاڑی کون سی ہے، 1 ہے کہ 2 ہیں،